3 دن کا بادشاہ۔ کہتے ہیں کہ بہت زمانہ گزرا جب یمن کی سرزمین سرسبز خوشبودار اور علم و دولت سے بھری ہوئی تھی۔ وہاں ایک بادشاہ حکمرانی کرتا تھا جس کا نام شان یمن تھا۔ وہ بادشاہ نہایت انصاف پسند، دانا اور رعایا پر مہربان سمجھا جاتا تھا، مگر اس کے دل کے کسی کونے میں ایک ایسا فخر چھپا ہوا تھا جسے وہ خود بھی نہیں پہچانتا تھا۔ وہ اپنے عدل، اپنے خزانے، اپنے لشکر اور اپنے تخت پر ناز کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اگر اس دنیا میں کوئی بادشاہ ہے جو سب سے زیادہ مضبوط ہے تو وہ میں ہوں۔ میرا تخت زمین کا سب سے بلند مقام ہے، میرا حکم آسمانوں تک جاتا ہے۔ رعایا اس کی تعریف میں نغمے گاتی، شاعر قصیدے لکھتے اور درباری خوشامد میں دن رات اس کے گرد طواف کرتے۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ اس کے دل میں ایک اندھیرا تھا۔ وہ اپنے خالق کو بھولنے لگا تھا۔ وہ سمجھنے لگا تھا کہ یہ سب کچھ اسی کی طاقت سے ممکن ہے۔ ایک رات جب قصر شاہی کی چھت پر چاندنی پھیلی ہوئی تھی، شان یمن تنہا بیٹھا ہوا تھا۔ خزانے کے خادم سونے کے صندوقوں کی گنتی کر رہے تھے، درباری نیند میں غرق تھے، مگر بادشاہ کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ وہ سوچتا رہا کہ انسان کے پاس اور کیا باقی رہ جاتا ہے جب وہ سب کچھ حاصل کر لے۔ اچانک اس کے دل میں ایک خیال آیا، کیا میں ہمیشہ بادشاہ رہوں گا؟ کیا میرا یہ تخت کبھی خالی نہیں ہوگا؟ یہ خیال اس کے دل میں بجلی بن کر گرا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے میرے خدا، اگر تو ہے تو مجھے دکھا کہ بادشاہت کے بعد کیا ہے۔ اسی رات اسے ایک خواب دکھایا گیا۔ خواب میں ایک نورانی ہستی اس کے سامنے آئی جس کی آنکھوں میں عجب روشنی تھی۔ اس نے کہا، اے شان یمن، تیرا فخر تجھے اندھا کر چپکا ہے، تیرا غرور تجھے بھٹکا چپکا ہے۔ 3 دن بعد تو نہ بادشاہ رہے گا، نہ رعایا تجھے پہچانے گی۔ 3 دن کی مہلت ہے، 3 دن کے بعد سب کچھ ختم۔ شاہ چونک کر جاگ اٹھا، پسینہ بہہ رہا تھا۔ اس نے خود کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ یہ صرف ایک خواب ہے، مگر دل کے اندر کہیں خوف بیٹھ گیا۔ اگلے دن جب وہ دربار میں آیا تو ہر چہرہ اسے عجیب لگنے لگا۔ وزراء کی خوشامد، سپاہیوں کی صف بندی، خادموں کی چاپ، سب کچھ بے معنی محسوس ہونے لگا۔ مگر غرور اب بھی دل کے کسی گوشے میں زندہ تھا۔ وہ ہنسا اور بولا، کیا کوئی میری بادشاہت چھین سکتا ہے؟ یہ تخت میرا ہے، میرے باپ دادا کا ہے۔ خوابوں کی باتوں سے کیا ہوتا ہے؟ پہلا دن گزر گیا، رات آئی، وہ پھر بے چین ہوا۔ دوسرے دن صبح وہ محل کی چھت پر گیا تو دیکھا کہ آسمان پر بادل گنر آئے ہیں، سورج کی روشنی دھندلا گئی ہے، پرندے خاموش ہیں۔ اس نے درباری منجم کو بلایا۔ منجم نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، بادشاہ سلامت، آسمان خاموش ہے مگر زمین بدل رہی ہے۔ شاہ کے دل میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس دن اس نے پہلی بار محل کے دروازے کے باہر بیٹھے فقیر کو دیکھا، وہی فقیر جو روز وہاں آتا تھا، مگر بادشاہ نے کبھی اسے نگاہ بھر کر نہیں دیکھا تھا۔ فقیر مسکرایا اور بولا، اے بادشاہ، کیا تو جانتا ہے کہ بادشاہت کب ختم ہوتی ہے؟ جب انسان سمجھتا ہے کہ وہ ہمیشہ رہے گا۔ شاہ نے اسے حقارت سے دیکھا اور کہا، میں شان یمن ہوں، میرا حکم زمین پر قانون ہے۔ فقیر نے سر جھکایا اور بولا، اے شاہ، اللہ نے تجھے 3 دن کی بادشاہت دی ہے، تو دیکھ لے یہ دوسرا دن بھی ڈھل رہا ہے۔ دوسری رات بادشاہ کے محل میں شور مچ گیا۔ آسمان پر بجلیاں گرجیں، ہوائیں چلنے لگیں۔ خزانے کے کمرے کی دیوار میں شگاف پڑ گیا، قصر کے ستون لرزنے لگے۔ بادشاہ نے خوف سے دعا مانگنی۔ شان یمن نے جب اپنی غلطی پہ پہچان پالی اور سچائی کے در پر جھک گیا تو اس کے دل میں ایک نئی روشنی جاگی، مگر کہانی یہاں ختم نہ ہوئی بلکہ اس کی اصلی آزمائش تو ابھی شروع ہوئی تھی۔ جو لوگ اس کے نزدیک تھے وہ سچائی کے امتحان سے گزرتے ہوئے اس کی تبدیلی کو تو قبول کرتے یا نفرت سے دیکھتے۔ بعض درباری اور وزراء جو اس کے مال و مقام کے لیے اس کے قریب رہتے تھے اب اس کی سچائی سے ناخوش ہوئے اور ان کے دلوں میں حسد اور خوف کے بیج بو دیے گئے۔ شہر کے کچھ طاقتور خاندانوں نے اسے کمزور سمجھا اور سرحد کے پار بیٹھے دشمنوں نے اپنے منصوبے تیز کر دیے۔ شان یمن جانتا تھا کہ صرف توبہ اور سجدے اس کے لیے کافی نہیں، اسے اپنی رعایا کے سامنے اصل امین اور عدل کی مثال بن کر دکھانا ہوگا۔ اس نے محل کے در و دیوار سے اپنے لیے بنے الگ الگ پوشاک اور زیورات نکال کر درباریوں میں بانٹے اور خود سادہ کپڑوں میں درویشی کو اپنایا۔ اس تبدیلی نے عوام کے دلوں میں ایک عجیب امید جگا دی، مگر دربار میں ہلچل بڑھ گئی۔
کچھ وزراء نے مل کر سورہ کا منصوبہ بنایا کہ شاہ کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر تخت اور طاقت دوبارہ اپنے قبضے میں لے لیں۔ وہ کہنے لگے کہ بادشاہ نے اپنا سمندر کی مانند خزانہ بیچ دیا، وہ اب کون سا فیصلہ سنبھالے گا؟ مگر عوام نے شاہ کے بدلتے چہرے کو دیکھ کر اس کے حق میں آواز اٹھائی۔ وہ فقیروں کے لیے راشن لاتا، مسکینوں کی فریاد سنتا اور دیہاتوں میں جا کر لوگوں کے گھروں میں بیٹھ کر ان کے دکھ سنے۔ اس کا نام زبان بہ زبان پھیل گیا اور لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت پھر سے جگہ بنانے لگی، مگر وہ عزت اب مظاہرے کی نہیں، محبت و احترام کی بنیاد پر تھی۔ دشمنوں نے جب شاہ کی کمزوری کا اندیشہ محسوس کیا تو انہوں نے سرحد پر حملے تیز کیے۔ ایک رات وہ لشکر دروازے کے قریب اکٹھا ہو گیا۔ شان یمن نے دیکھا کہ فوج کمزور پڑ چکی ہے، بھوک اور انتشار نے سپاہیوں کو کمزور کر دیا تھا، مگر اس نے گھبرانے کے بجائے اپنے سپہ سالاروں کو بلایا اور کہا، ہم لڑیں گے مگر انصاف اور رحمت کے ساتھ، دشمن کو نہیں صرف اپنی عزت کو ثابت کرنا ہے۔ اس نے خزانوں سے جو کچھ باقی تھا وہ رعایا کے کھانے اور فوج کی مرمت میں لگا دیا اور خود راتوں کو مسجد میں بیٹھ کر دعا کرتا رہا۔ ایک دن ایک ظالم سردار نے دروازے پر دستک دی، اس کی آنکھوں میں لالچ اور نزا کا عشق تھا۔ اس نے تخت کی دعوت دی، مگر شاہ نے جواب دیا کہ تخت وہ نہیں جو سونے سے بنا ہو، بلکہ وہ ہے جو دلوں میں انصاف بٹھا دے۔ سردار نے یہ سن کر قہقہا لگایا اور لشکر کے ساتھ حملہ کر دیا۔ لڑائی سخت ہوئی مگر عوام اور وفاداروں کی ہمت نے دشمن کو پیچھے دھکیل دیا۔ جس طرح شاہ نے اپنی توبہ عملی جامہ پہنائی، اسی طرح اس کی رعایا نے بھی دلوں کی نیک نیتی سے اس کا ساتھ دیا، اور یہ متحدہ جذبہ دشمنوں کو شکست دینے کے لیے کافی ثابت ہوا۔ جنگ کے بعد جب شہر خاموش ہوا تو شان یمن نے اپنے دربار میں اعلان کیا کہ ہر ظلم کرنے والے کو عفو و درگزر کا موقع ملے گا، بشرط یہ کہ وہ انصاف کے پیمانے تسلیم کرے۔ بعض لوگوں نے اسے نرم دل کہا، مگر شاہ نے کہا کہ طاقت کا اصل استعمال یہی ہے کہ جب آپ کے پاس اختیار ہو تو آپ معاف کرنا سیکھیں۔ اس کے اس فیصلے نے دربار کو چونکا دیا، مگر عوام نے اس میں شفا محسوس کی۔ لوگ آہستہ آہستہ شاہ کے پاس آ کر اپنے گناہوں کا اقرار کرنے لگے اور دادا پدروں سے خاندانی جھگڑے ختم ہونے لگے۔ شاہ خود فیصلے میں عدل لاتا، اپنے دور حکومت میں غریب اور یتیم کے حقوق کا بہت خیال رکھتا۔